بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज हम अपने एक मोमिन मुसलमान भाई के इसाले सवाब के लिए हाजिर हैं और इज्तिमाई दुआए मग़फ़िरत के लिए हाजिर हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी क़ब्र की सारी मनाज़िल को आसान फरमाए। तो बस ये मुख्तसर इंशाअल्लाह हम करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि किबला इंतहाई इज़्ज़त के लायक जनाबे कारी अफ़ज़ाल अंजम साहब हुज़ूर के सनाख़ान हैं और पूरी दुनिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं। ये रब का करम। तो साहब जिस तरह बरादरी होती है ना, तो इसी तरह किबला कारी साहब की भी एक बरादरी है। वो सनाख़ान रसूल
خطبہ، علماء، نقیب حضرات، قرآن حضرات، دین کے جتنے بھی خادم اور نوکر ہیں، یہ سب قبلہ قاری صاحب کی برادری ہے ساری. آج تشریف لائے ہیں قاری صاحب کے دکھ اور غم میں اور فیملی میں جتنے بھی افراد ہیں شریک ہونے کے لیے. بڑے بڑے نام یہاں تشریف فرمائے اور چہرے ماشاءاللہ. تو ان سب کا شکریہ اور ان کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش بھی کروں گا، کیونکہ یہ جو مروجہ ایک ہوتی ہے 2-4 گھنٹے کی محفل نعت نہیں ہے، یہ مختصر ایک پروگرام ہے. بابا جی کی خدمت میں ہم نے ہدیہ پیش کرنا ہے، تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں، دعا کی صورت میں. دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، واپس بھی جانا ہے. تو میں بابا جی کے پوتے جو ہیں محترم جناب حافظ عثمان انجم صاحب، دیکھنا یہ بھی صدقہ جاری ہے. بابا جی اولاد ایسی چھوڑ کے گئے، سبحان اللہ کہہ دو نا سبحان اللہ. تو میں جناب حافظ عثمان انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آیات بینات سے ہم سب کے قلوب کو بھی، اذہان کو بھی اور تخیل اور تصور کو بھی، جناب وہ افکار کو بھی روشن فرمائیں. ہمارے انتہائی قابل احترام جناب صوفی محمد قائم صاحب شرعی دامت فیوزہم، آپ تشریف لائیں، ویلکم. تو عثمان بیٹا آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. میں گدا
ثواب کا حساب ہے یہ ملاد ہے یہ سبحان اللہ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ اور مکتا اور مکتا اور مکتا اور مکتا مکتا سنی سید ناصر حسین شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر یاسر علی یاسین کرمی صاحب کو محفل میں شامل کرتے ہیں جب ناصر مجھے موت آئے جب ناصر مجھے موت آئے میری تربت پہ قطبہ لگانا میری تربت پہ قطبہ لگانا کیا کہ ہے ثنا خان یہ خیر الورا کا پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے ثنا خان یہ خیر الورا کا پنجتن کا یہ ادنا گدا جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز اس خوبصورت محفل میں بڑے بڑے لوگ تشریف فرما ہیں اور قبلہ صوفی صاحب درویش آدمی ہیں میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی ذیشان ایوب بھائی کو خوبصورت آواز دی ہے سرکار کی سنا خوانی کی سعادت آپ سب دعا فرمائے اللہ پاک ان کو سنت رسول چہرے پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے ذرا محبت سے کہہ دیں یہ میں نے دل سے دعا دی یہ میں نے دل سے دعا دی آپ بھی کہہ دیں آمین اللہ تعالیٰ سنت مظاہرہ کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بس یہی ہماری تحریک اصلاح محافل ناف کا بھی یہی پیغام ہے اور ہم اسی فکر کو لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جو محافل ناف کا حسن تھا نا کسی زمانے کہ جب نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا تھا نا تو جب سننے والے ہوتے تھے وہ یوں محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ نعت کسی چوک چوراہے میں ہو رہی ہے بلکہ ان کے تخیل تصور میں ان کی روح میں وہ اثر پیدا ہوتا تھا کہ جناب یوں محسوس ہوتا یہ محفل نعت کسی عام جگہ نہیں ہے یہ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے ہو رہی ہے اب تشریف لاتے ہیں اس کے وقت کا دامن کیونکہ جو تنگ ہے جناب محترم اکرم قلندری صاحب اور تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں یہ انتہائی قابل احترام ہے ہمارے معزز جتنے بھی سنا خان تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ ساتھوں جہاں میں نظر آ
کسی در پہ پھیلایا پھر تو دامن کو کسی در پہ پھیلایا آپ سادوں جہاں میں نظر آیا اور جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے پھر لکیروں مجھے ہاتھ لگایا پھر لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بار بار عرض کروں آپ سے آپ سارے ماشاءاللہ شعور ہے صرف دو شعر جو کہا ہے نا دو شعر کا مطلب دو شعر اور آج ہم نے ماں کی شان نہیں سنی نہ باپ کی ہم نے تو آمنہ کے لال کی شان سنی تو شان کے بعد کوئی شان ہے بس یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کریں گے شان کے بعد کوئی شان تو مہربانی فرمائیں جس کو بھی قاری صاحب کی خواہش ہے کہ مہمان آئے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سارے حضور کے سنا خانہ ہے اور سبھی حاضری ہے یہ سارے ہم حاضری دینے کے لیے حاضری ہے یہ حاضری ہماری ہو گئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو صرف دو شعر جس کو بھی میں دعوت دوں ہمارے علامہ مفتی نعیم جویل نوری صاحب بھی تشریف لائے ان کا 10-15 منٹ کا بیان سنیں گے انشاءاللہ صوفی صاحب کی درویش ہیں بڑے مخلص ہیں ہماری تحریک اصلاح محافل نعت کے سرپرست ہیں یہ بھی دعا فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گفتگو بڑی لمبی ہوئی تھی ٹائم بڑا کم ہے بس یہی دعا ہے قاری صاحب کے والد محترم اور والدوں کو اللہ جنت کا جگہ عطا فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ مجھے پڑھ لیں وسلم شاعر بڑی تمام اوزار بڑی محبت سے میرے سے مل کے پڑھے جب تک جیوں میں آقا جب جب ان کے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جب جب جیو میں آقا میرے پاس جب تک جیو جسے مارا جسے
مشورہ ہے سید بیٹھے آخری شیر پر کر رہا ہوں مولا علی وہ شان اللہ محافل نعت میں جو نقیب ہوتی ہے میں اسے ان کو داد دیتا ہوں بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے عظیم جو محفلوں میں نقیب جناب قاری محمد یونس قادری صاحب تو ان کی ہمت کو بھی داد دیتا ہوں کیونکہ میں بھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار اٹھا بیٹھک ہوتی ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے ماشاءاللہ ان کی ہمت کو جذبے کو داد ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو